بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ موٹر وے پر جب ریپ کا یہ حادثہ پیش آیا اس کے بعد سے ملک بھر میں بحث ہے کہ ان واقعات سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، اور ایک بہت خطرناک فیکٹ جو کہ فیکٹ تو کل تک بھی تھا لیکن آج سے کھل کر سامنے آ گیا ہے، وہ یہ کہ یہ جرم کتنا زیادہ پریویلنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ یہ صرف ابھی اس کا اندازہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ اچانک سے کیسز کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، اضافہ بھی ہوا ہے لیکن بس اب صرف ذرا میڈیا کی توجہ اس طرف آئی ہے تو اس پر اندازہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنی ان گنت ایسی کہانیاں ہیں جن کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں، اور لوگ جو اس کا شکار بن رہے ہیں۔ مثلا اب آج آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ عرض کرتے ہیں۔ بہاولپور میں آج کیا ہوا؟ بہاولپور میں زیادتی کے شکار، چونکہ دیکھیے جب کوئی خاتون اس سے گزرتی ہیں اس کے بعد اس خاتون کی زندگی تو آخری سانس تک متاثر ہو جاتی ہے نا، اگر اس کو قتل نہ بھی کیا جائے تو، ورنہ تو قتل کر دیا جائے تو پھر تو بہاولپور میں زیادتی کا شکار بچی نے، لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ اور کیا ہوا؟ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جس کے بعد اس بچی نے اپنے آپ کو کس طریقے سے ختم کیا، اسپرے پی کر بچی نے خودکشی کر لی۔ بچی نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے کہا تھا میں نام نہیں لیتا، یہاں لکھا ہے نام لیکن میں نام نہیں لیتا، کہ ابا جان کل سے آپ سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا آپ مائنڈ سیٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ جو جرم کرنے والا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ وہ کیوں منہ چھپاتی پھر رہی ہے؟ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اور وہ اس حد تک منہ چھپاتی پھر رہی ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ کل سے آپ سر اٹھا کر جی پائیں گے۔ اس کے گھر والے شرمندہ پھر رہے ہیں۔ اور بالآخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ گزشتہ شام کھیتوں میں ملزم لقمان نے مبینہ طور پر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر یہ لوگ مقامی تھانے بھی گئے شکایت کرانے کے لیے، تو کہا گیا کہ جناب آپ پولیس چوکی سے رابطہ کریں، ان کو پولیس چوکی بھیج دیا گیا۔ بچی نے آج خودکشی کر لی۔ ایسے کتنے اور واقعات ہوں گے؟ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک، جب ہم شور مچاتے ہیں، جب باتیں ہوتی ہیں تو کچھ اس کا مثبت اثر ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، جب ہم یہاں سے چیختے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ آج ایک حوصلہ افزا ہوئی پیش رفت، ہم نے آپ کو بتایا تھا، دکھایا تھا کس طریقے سے لاہور میں بیٹھا یہ انسان اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں کس طریقے سے ایک بچی کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے دھمکا رہا تھا۔ کتنی بے خوفی کا عالم تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ذرا آپ دیکھیے ایک بار پھر۔ ہم دل نہیں توڑتے، ہم ہڈیاں توڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ وہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ استعمال ہو جائیں گی آپ کے اوپر۔ اچھا یہ بھی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی پڑی ہوئی ہے، بہت پڑی ہوئی ہے، سب کچھ آپ کے اوپر استعمال ہو جائے گی۔ ہم دل نہیں توڑتے، ہم ہڈیاں توڑتے ہیں، یہ گولیاں پڑی ہوئی ہیں، سب یہ بے خوفی کا عالم۔ لیکن آج ایک اچھی پیش رفت ہوئی کہ یہ درندہ اس وقت قانون کے شکنجے میں ہے اور اس کا باپ بھی قانون کے شکنجے میں ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس حوالے سے آج آگاہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پکڑا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ انصاف بھی ہوگا، چونکہ یہاں لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو پھر صلح ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور انجام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ اپنے انجام تک بھی پہنچ پائے۔ اب ان واقعات سے نجات کس طرح پانی ہے، اس پر ایک بحث نے جنم لیا۔ اس بحث کو پاکستان میں انیشیٹ کرنے والوں میں سے ایک تھے وفاقی وزیر فیصل واوڈا صاحب، جو کہ ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان بھی ہوں گے، جنہوں نے سر عام اس حوالے سے ایک بات کی۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، دکھائیے گا۔ میں بل لاؤں گا، پاس کرا کے دکھاؤں گا آپ کو۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی جا کے بات کی ہے، کیسٹریشن، نامرد بنایا ایسے لوگوں کو۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹرکی میں یہ فارمیٹ ہے، جب نامرد بنائیں گے تو ساری زندگی وہ سسکیاں لے کے ہر منٹ یاد کرے گا کہ اس نے کیا ظلم ڈھایا ہے۔ اس قانون لانے کے لیے جو نامرد بنانے کا قانون ہے، اگر اس میں میرا والد بھی آ کے میرے خلاف کھڑا ہوگا، میں اس چیز کو عبور کر جاؤں گا۔ تو اب ایک بحث ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چوک پہ لٹکایا جائے، ایسے لوگوں کو جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے تو پھر نشان عبرت بنیں گے ایسے لوگ، اور پھر بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک دوسری بحث ہے، ایک دوسرا نقطہ نظر نہیں کہ نہیں صاحب یہ حل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی پاپولر بات ہے، یہ بڑی جذباتی بات ہے، یہ بات اب آپ کریں گے تو لوگ واہ واہ کہیں گے، لوگ تالیاں بجائیں گے، لیکن اس میں حل نہیں ہے مسئلے کا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ریفارمز کریں، عدالت کے ریفارمز ہوں، پولیس کے ریفارمز ہوں، حکومت کے ڈپارٹمنٹس کے ریفارمز ہوں، تاکہ اگر ایسے لوگ یہ جرم کریں، مثلا 100 لوگ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو ان میں سے 90 کو سزا تو ہو۔ پھر وہ بے شک سزا اپنے چوک پہ لٹکانا ہے اور اس کو گھر پہ لٹکانا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا نظام ہی اتنا کمزور ہے کہ 100 میں سے سزا ہی 4 لوگوں کو ہوتی ہے
تو پھر باقی 96 چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا کہ ان 4 کو چوک پہ لٹکائیں یا کمرے میں لٹکا دیں, اس لیے کہ 96 تو چھوٹ گئے. اب ہم ذرا آج کے پروگرام میں اس پر ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ فیصل واڈا صاحب خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اس پر کیا سوچتی ہے, باقی حلقے کیا سوچتے ہیں, جناب سے بات کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب فیصل واڈا صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں فار واٹر ریسورسز. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جناب مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصدق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتا دیں آپ کی جو ویسے رائے ہے وہ صرف اسی حوالے سے جنسی صلاحیت چھیننے کے حوالے سے, یا آپ کی یہ بھی رائے ہے کہ چوک پر بھی لٹکانا چاہیے ایسے لوگوں کو, سر عام لٹکانا, پھانسی دینا؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. دیکھیں یہ چوک پہ لٹکانے والا ضروری اس لیے کہ سزا و جزا کا نظام ہونا سب سے پہلے ضروری ہے, اور سب سے پہلے یہ چیز ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اگر ہمارے مذہب میں بھی دیکھیں تو اگر شادی شدہ آدمی کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں, اور اگر ایک غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. تو اگر اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس کو بندہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, نمبر 1 ٹو سٹارٹ ود. ٹھیک ہے جی, آپ ایک علماء بتائیں گے کہ یہ ریپ کے حوالے سے ہے یا یہ بر رضا کے حوالے, اب آئی ڈونٹ نو مطلب اس پہ. میں تو دیکھیں جتنا, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا, لیکن جو جتنا مجھے نالج ہے اس حساب سے میں آپ سے بات کروں. اگر آپ ایک سیکنڈلی اس ڈیبیٹ کو تھوڑا اور پیرامیٹر سے باہر لے ٹھیک ہے جی, جب تک آپ کو یہ پتا ہے, یہ لڑکے کا بھی آپ دکھا رہے ہیں, اس سے پہلے کل میں نے وہ اسکول کا ایک ٹیچر تھا, وہ بچیوں کو مار رہا تھا, چپیڑے مارا تھا, بچے گر رہے تھے, تو میں نے ڈی پی او جیلم جن کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے آدھے گھنٹے میں اس کو اریسٹ کیا. صحیح ہے, تو کیونکہ ڈر نہیں ہے نا, خوف نہیں ہے. یہ تو بھی کیمراز آ گئے ہیں, آپ لوگوں کی آواز آ جاتی ہے تو یہ انسپیکشن ہو جاتا ہے, ورنہ 95% تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ٹوٹل کنوکشن جو ہے وہ 2 to 3% ہے. ایسا ہی ہے. ایک تو آپ نے سزا کا قانون مضبوط کرنا ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے بدامی صاحب جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ نمبر 1 ایک تو ریپ اور ایک ذاتی کا حادثہ ہوتا ہے, اس کا حادثہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم سمیت ہمارے ایک معاشرہ اس ریپ اور ذاتی کا مرحلہ شروع کرتا ہے. اس تباہی کے بعد پہلے آپ شروع ہوتا ہے وہ ریپ پولیس میں, پھر وہ ریپ ہوتا ہے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے اندر, پھر وہ ریپ ہوتا ہے جب آپ وٹنس کو لے کے آتے ہیں, یعنی جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ خود بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ ظلم کیا. اس کے بعد پھر ان کے خاندان والے ان کا ریپ, پھر معاشرہ ریپ, پھر سوسائٹی ریپ, پھر ایڈمیشن نہیں, پھر شادی نہیں, پھر طلاق. یہ ریپ بہت بڑے پیرامیٹرز تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی پہلے ضرورت ہے یا چوک پہ لٹکانے کی؟ سائملٹینیسلی اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سزا چوک پہ دی جائے. اگر چوک پہ ہمارے سو کالڈ چیمپئنز اور لبرلز جو ہیں پاکستان کے, جن کی اب آوازیں نظر نہیں آ رہی, یہاں عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, عورت کے ساتھ آپ بدامی صاحب پہلے زمانے میں آپ اس کو پیدائش پہ گاڑ دیتے زمین کے اندر, پھر آپ اس کو جہیز نہ دینے پہ گاڑ دیتے, جان سے مار دیتے ہیں, پھر آپ اس کو بچہ نہ پیدا کرنے پہ مار دیتے ہیں, وارث نہ پیدا کرنے پہ مار دیتے ہیں, پھر سسرال میں مار دیتے ہیں, پھر میاں مار دیتا ہے. اگر کوئی بچی جوان ہے اور مسٹیک کر دے اس کو ہم خودکشی پہ مجبور کر دیں. جو لوگ اس کے خلاف ہیں عورت کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی ریپسٹ کو سزا نہ دی جائے, وہ کہتے ہیں اس طرح سزا نہ دی جائے کیونکہ اس کے اور اثرات ہیں, اس کے اور مسائل. عورت کو ہم ایک پروڈکٹ یا ایک حقیر چیز نہ سمجھے نا. عورت اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل آپ کی میری نہیں ہے, لیکن ہمارے جو چوک پہ لٹکانے کے خلاف ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ سزا نہ دو ایسے لوگوں کو. دیکھیں اللہ نہ کرے وہ چیمپئنز کے گھر میں خدا نہ خاصا کبھی ایسا کام ہو. دیکھیں یہ بات بڑے آسان ہوتی ہے جو کسی کے وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں جب میں زینب مروہ کے گھر گیا, ہماری بیٹی ہے, تو مروہ کے گھر میں اس کے والد اور دادا نے مجھے بتایا کہ مروہ کو پہلے اغوا کیا, پھر ذاتی کی بوئی رات میں جلایا, پھر منہ پہ اینٹیں مار کے مار دیا. یہ تو جانور کی سائڈ سے بھی آپ کراس ہو گئے. تو جب جانور انسان بن جائے تو آپ علاج کیا کریں گے؟ جانور کا علاج کریں گے. آپ کا کوئی جانور کتا اگر پاگل ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سڑک پر گولی مارتے ہیں, بے جان سے مارتے ہیں. یہی اگر انسان جانور کی حد تک جائے گا تو آپ کو یہ کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ریفارمز اور یہ ساری چیزیں کریں, اس میں سیکریسی ہو, تاکہ تھانے میں زیادتی نہ ہو, عدالت میں زیادتی نہ ہو, میڈیا میں زیادتی نہ ہو, ایک الگ پورشن ہو تھانے میں, پرائیویسی ہو, ڈیسنسی ہو, ریسپیکٹ ہو, خواتین ہو, ججز خواتین بھرتی کی جائیں, ان کو ٹرین کیا جائے, میڈیکل سٹاف ٹرین کیا جائے, ان کی آئی ڈی کو چھپایا جائے, عدالت میں بھرے کمرے میں ایسے سوالات نہ پوچھے جائیں کہ کب ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اور بچی بتا رہی ہو. آپ کو ریفارمز کے اندر بدامی صاحب 1000 چیزیں ساتھ کرنی ہیں. اس میں آپ نے پرائیویسی کرنی ہے, آپ نے اس کی آئی ڈی چھپانی ہے, جو ابھی بھی بڑا اچھا میڈیا نے کام کیا. آئی ڈی میں نے کچھ سیاستدان, ابھی بھی میں نے ایک واقعہ بتایا, بچی کا نام نہیں بتایا, ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. وہ آئی ڈی چھپائے, پلس جو وٹنس آ رہا ہے آپ کے پاس اب ٹیکنالوجی ہے, آپ اس کے تھرو وٹنس کرائیں. ضروری نہیں کہ آپ وہ پرانا کھاتا کھول کے بیٹھے. میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کیا کہتی ہے. بدامی صاحب پلس ٹائم لائن جو اس کی ہے بہت ضروری ہے کہ 2 ہفتے 4 ہفتے 5 نمبر آف ویکس میں فیصلہ ہو اس کا نا, 60 ڈیز میں ود اپیل آپ چیپٹر کلوز کریں. چڑھائے پاسی پہ اگر آپ کے چیمپئنز آ گئے تو منیمم جو میں نے کہا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کیسٹریشن کا قانون
آئے گا میں اس پہ ہی بات کروں گا کیسٹریشن کے حوالے سے کہ جو آپ کی رائے ہے کہ جنسی صلاحیت سے محروم کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. میں اپوزیشن کی سب سے بڑی اور میرا گلا ذرا خراب ہے پارٹی کی بھی رائے جاننا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ علماء کی کیا رائے ہے. میں فون لائن پہ کوئکلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے قبلہ ایاز صاحب سے میں جانوں کیا کہتے ہیں, کیا رہنمائی فرمائیں. قبلہ ایاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ بتائیے گا قبلہ ایسے بہت بحث ہے اور ظاہر ہے اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے پاکستان میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے جو کہ جانچتا ہے کہ آئین اور قوانین اسلامی روح کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں. میرا بڑا آپ سے اسٹریٹ کوسچن ہے, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ سر عام پھانسی دینا یہ اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ریپ کے حوالے سے میں فساد فی الارض یا زنا بالرضا کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا ابھی. دیکھیں جو حدود ہیں اسلامی سزائیں ہیں ہاں وہ تو مختلف صورتوں میں کوڑے اور رجم ہے جی, لیکن یہ جو سزا ہے برسر عام پھانسی ہاں یہ پاکستانی قوانین میں موجود تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے. اور حدود آرڈیننس جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تحفظ خواتین ایکٹ میں 2006 میں ہاں پرویز مشرف نے اس کو بے اثر کر دیا ہے. تو اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو ہمارے پاس تعزیرات پاکستان ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو قابل عمل بنانے کے لیے کیا کیا آئینی مشگافیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک پروسیس ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کرنا شریعت کے عین مطابق اگر نہیں بھی ہے, مطلب مثال تو شریعت نے اس کی کیا ممانعت تو نہیں فرمائی اس کی؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں فرمائی. تعزیری سزائیں ہیں, تعزیری سزائیں بالکل ممکن ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ شرعی, یہ عین شرعی ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو چوک پہ پھانسی دی جاتی ہے. تعزیر یقیناً شریعت میں اس کی گنجائش ہے, تعزیری سزائیں ہیں, اچھا تو ایسا ہوتا ہے تو شرعی حوالے سے ٹھیک ہوگا. اور دوسری بات یہ آپ کی رائے میں, اور یہ جو جنسی صلاحیت سے ایسے انسان کو محروم کر دینا یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ریاست وقت کسی ایسے شخص کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں جو سزائیں ہونی چاہیے بادامی صاحب وہ شرعاً جو سزائیں متعارف ہیں عقلاً عرفاً ان سزاؤں کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ جو نامرد بنانے والی بات ہے جی جی اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ مثلاً جس نے جرم کیا ہے جی جی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس قسم کی سزا میں تو اصل سزا اس کی بے گناہ بیوی کو مل جاتی ہے. تو پھر پھانسی پہ کیا بے گناہ بیوی کو بیوہ کرتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے اور اس کی بیوی جی آ رہی ہے, ہم ذرا ایک لمحے کو ہم ذرا سب دم بخود ہو گئے بات پہ, اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باوڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے جرم کیا ہے, قتل کیا ہے, تو جب اس کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں تو اس میں بھی تو اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ اپنے خامن سے تو محروم ہوتی ہے نا. پھر بھی تو یہاں اس حوالے سے دیکھیں گے اس رشتے کو یا اس حوالے سے دیکھیں گے؟ یہ نقطہ بظاہر تو ہے جو فیصل باوڑا صاحب نے دیا. قبلہ ایاز صاحب جی 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 میں آواز زیادہ صاف نہیں ہے. گزارش یہ کسی شخص نے اگر کوئی بھی جرم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کی بھی سزا اس اعتبار سے اس کی بیوی کی بچوں کو تو ملتی ہے نا. تو ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ یار اس کی بیوی کا کیا قصور ہے, یہ بیچاری اپنی شوہر سے محروم ہو جائے گی. بالکل جو یہ جو آپ نے ذکر کیا جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کی بات, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا بیوی کو مل گئی. تو مولانا صاحب جب پھانسی ہوتی ہے مجرم کو تو اس وقت اس کی بیوی بچے ماں باپ کو سزا نہیں ملتی جب وہ مارا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. وہ تو دیکھیں قصاص میں یا اس میں تو وہ تو قرآن پاک میں اور وہ تو احادیث نبویہ میں اور آپ کے قانون میں یہ ساری سزائیں موجود ہیں. تو سنسار بھی اسلام میں قرآن شریف میں اس کا ہے, کوڑوں کا بھی ہے, تو وہ بھی تو قرآن سے بالکل ہے. وہ کہہ رہے اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو تو معطل کر دیا ہے 2006 میں پرویز مشرف نے. دیکھیں جی دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن لیا بھی ہے تو ہم ریویو میں جا سکتے ہیں نا. ہم وہ تو ٹھیک ہے, سب انسان ہے نا, سپریم کورٹ میں بھی انسان ہے. اگر ایک قانون بنایا گیا تو ریویو آپ کرتے ہیں, اپیل کی رائٹس ہوتے ہیں نا کہ آپ ریویو پہ چلے جائیں. نمبر 2 یہ بادامی صاحب دیکھیں میں جو مرد کا کانسیپٹ ابھی بھی کنٹروورشل یا کنفیوزنگ ہے نا کہ جی محرومی ہو جائے گی ازواجی زندگی, وہ کہہ رہے ہیں ان کی بیوی مرد اصل میں مرد کی ازواجی زندگی سے وہ مرد نہیں بنتا, مرد بنتا ہے اپنی رسپانسبلٹیز لینے سے, اپنی بیوی بچوں کو بہن بھائی ماں باپ کو پروٹیکشن دینے سے. زوجہ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے, مرد کی ازواجی زندگی کتنی اچھی ہے اس کو مرد نہیں بناتی, میرے حساب سے وہ نامرد ہے.
اگر وہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہا عورت کی بیوی بچوں کی, نہ وہ پروٹیکشن دے رہا ہے, نہ وہ شفقت کا ہاتھ رہ رہا ہے, نہ وہ روزی کما رہا ہے, اور ایک ناکارہ آدمی بیٹھا ہے لیکن اس کی ازواجی زندگی بڑی اچھی ہے, تو نامرد آلریڈی ہے. لیکن ایک کانسیپٹس کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کی ہونی بڑی امپورٹنس ہے. ابھی ہمارے اسکولوں میں اس میں ایجوکیشن نہیں بتائی جاتی کہ بچے کو بتائے کہ کوئی سیکس ایجوکیشن تو ناٹ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. ہاں میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات آپ کریں کہ یہاں تو سیکس ایجوکیشن پہ وہ پھر ایک اور چیپٹر کھل جاتا ہے. ہاں وہ ایک الگ. آپ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات بتائیں, کس سے بات کرنی, کس سے نہیں ملنی, کس نے آپ کو اسکول سے لینا ہے, کس سے نہیں لینا, یہ سب ایجوکیشن کا حصہ ہے. ٹرینڈ اسٹاف کی پولیس میں ضرورت ہے, جوڈیشری میں ضرورت ہے. نہیں موٹر صاحب یہ بات امپورٹنٹ ہے نا. مصدق سوری میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ دو ہی مہمان ہیں اس لیے ہمارے پاس ہے ٹائم, آپ کی طرف آ رہا ہوں. آئی ایم سوری کہ میں ابھی تک آ نہیں پایا ہوں. یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ جو آپ نامرد بنانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, قبلہ ایاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ہیں. اگر علماء طبقے کا نمائندہ اس چیز کو شرعی نہیں سمجھتا تو پھر آپ کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں بادامی صاحب, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ میرا آپ کا یا نون یا کاف پی کا نہیں ایشو, یہ ہمارے خاندان کا ایشو ہے. بالکل اس میں علماء کی رائے بھی آنی چاہیے, بلکہ میں تو پہلے دن سے چیخ رہا ہوں کہ علماء کو ابھی سب سے فورتھ فرنٹ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ جتنی تعلیم ان کے پاس ہے دینی وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے نامرد بنانے والی بات. بھی بٹھائیں گے, ان سے ہی مشاورت کریں گے, جو چیزیں سمجھائیں گے. اگر ایک مجھے پھانسی کی سزا لبرلز یا آپ کا یورپین کنٹریز دیتی, ایک مثال ہے, ایک وجوہات بن جاتی ہے جس کے تحت آپ پھانسی کی سزا چوک پہ نہیں دیتے, ہم ٹرائی کر رہے ہیں پوری, لیکن آپ کے چیمپئنز آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کاؤنسلنگ دیں گے, آپ پھر کوئی سزا دیں گے نا. ایک معصومانہ سا سوال ہے, اگر آپ اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتے اور اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جیل میں بھی پھر وہ کوئی تعلق تو نہیں اس کا بنے گا نا اپنی زوجہ سے. تو اگر اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے کہ بیچاری بیوی کا کیا قصور ہے, تو وہ تو اگر آپ اس کو سنسار کر دیں گے, رجم کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, چوک پہ لٹکا دیں گے, تب بھی اس کی بیوی اس رشتے سے تو محروم ہو جائے گی نا سر. یہ سمجھائیے گا ذرا. دیکھیں وہ تو انصاف کا جو تقاضا ہوتا ہے, قصاص کے حوالے سے ہمیشہ سے سزاؤں کا ایک نظام ہے, لیکن اس قسم کی سزا کہ وہ زندہ ہو اور آپ اس کو صلاحیت سے محروم کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے یہ ایک عجیب نقطہ سامنے آیا ہے. اس لیے تو ہم نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جس قسم کی بھی سزائیں حکومت کے ذہن میں ہیں کہ یہ کیس اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیں, تو ہم مکمل اس پہ شریعت کے حوالے سے اور تاریخی طور پہ یہ پورا ایک نوٹ انہونی تو نہیں ہے ویسے دنیا کے کئی ممالک میں, کچھ ممالک میں ہو رہا ہے, نائجیریا میں بھی. مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا کچھ آپ سوچ رہے ہیں جانور کے لیے جس نے ریپ کیا ہے, جو جانور ہے وہ انسان تو رہا ہی نہیں نا. جب تو 4 سال کی بچی کو ذاتی کا نشانہ بنا تو جانور ہو گیا, وہ جانور سے ہی پتھر ہو گیا. تو اس وقت آپ اس کی بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں, اس کا کیوں نہیں سوچ رہے جس 4 سال کی معصوم بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, اس کو جلایا گیا اور اس کا منہ اینٹوں سے کچل دیا گیا. اس وقت انسانیت کہاں ہے؟ اس وقت درندگی کدھر نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ اس درندے کے لیے آپ لوگ سوچنے کو تیار ہیں, یہ انسان کی سوچ سے باہر ہے. میں علماء حضرات سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیں مذہب کی ڈائریکشن اور دینی تعلیم کی پیرائے روشنی کے اندر ہمیں وے آؤٹ نکال کے دیں, لیکن اس پہ سے نہ ہٹیں کہ ایک درندے جانور سے بدتر آدمی کو آپ کسی قسم کی گنجائش دے سکتے ہیں. میں ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب کیا اوپینین ہے آپ کا اس پہ؟ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹیاں, اگر یہ دونوں کام ہونے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل لیول پہ کنسنسس ضروری ہے, تو آپ کی پارٹی کی بھی اوپینین بہت ضروری ہے اس پہ. کیا اوپینین ہے آپ کا مصدق ملک صاحب؟ جی میرے خیال میں قبلہ ایاز صاحب کا تو اوپینین ریلیجس نقطہ نظر سے لے چکے ہیں. جی ہاں اس کو تو میں دوبارہ نہیں اس پہ تبصرہ کروں گا. جی لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت یہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس وجہ سے انکانسٹیٹیوشنل عمل کرنا جو ہے وہ مشکل پڑے گی, اور انکانسٹیٹیوشنل عوامل کو ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اگر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں سر, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ابھی کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل بنانے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑے گا ہم ان مراحل سے گزریں گے, کانسٹیٹیوشن بنانے کی ایفرٹ کریں گے, اور بن جائے گا کانسٹیٹیوشنل تو ہی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. بس ریاست رجوع کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. جی میں اسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں نا جی. ریویو کا تو وقت شاید گزر چکا ہوگا, ریویو انفینٹ ٹائم ونڈو تو نہیں ہوتی, لیکن آئین میں کچھ نہ کچھ, میں تو آئین ایکسپرٹ نہیں ہوں, کوئی تو وہ لا ایکسپرٹ بتائیں گے نا سر. کے یعنی میں آپ سے سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے اس کے مخالف ہیں کہ اس وقت آئین اس کی اجازت نہیں دے رہا, یا آپ اگر میں آپ کو اگر آپ بادامی صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں گے سر میں ہمتن گوش ہوں, اگر آپ بات مکمل ہی سر بتائیے جی,
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس وجہ سے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. بالکل موسٹ لائکلی ریویو کا وقت جو ہے سپریم کورٹ میں گزر چکا ہے. یہ پہلی بات ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گفتگو شروع کریں گے فیصل واوڈا صاحب اور کوئی بل لے کر آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر نتائج اس کے کیا نکلیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معاشرے جہاں پہ اس طرح کی روایات ہیں، جہاں پہ سر عام پھانسیاں دی جاتی ہیں، جہاں پہ جس طرح افغانستان میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیا وہاں پہ جرائم کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ کیا اس کے نتیجے میں کسی طرح سے ایسا تو نہیں کہ تشدد پسندانہ رویہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے معاشرے میں اور لوگ قتل و غارت، گردنیں کاٹنی، فٹ بال کھیلنا لوگوں کے سروں سے اسٹیڈیم میں اس کو برا نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں، یا لنچنگ خود ہی سے کر دینا. پاکستان میں بھی شروع ہو گئی تھی ایک مرتبہ، لوگ تنگ آ کے لوگوں نے خود لنچ کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں کو. تو کیا کہیں ایسے تشدد پسندانہ رویے تو نہیں آئیں گے؟ اگر فیصل واوڈا صاحب کی بات کے اندر میرٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے اور ریلیجن اس کی اجازت دیتا ہے تو اس بات کو ضرور بڑھایا جائے گا. اگر ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ پتہ چلا کہ اس سے رویوں میں، عوامی رویوں میں شدت پسندی اور تشدد پسندی آئے گی تو پھر فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے، ہم بھی ایویڈنس دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ، اور اس کے اندر یہ پہلے ہوا بھی ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، 5 سال تک کے فگرز دیکھیں. جی ایک واقعہ نہیں ہوا صاحب، ایک سال کے واقعہ نہیں ہوا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ سر عام کوڑے اور نہیں سر، وہ اسپیسیفک جو ایک بچہ تھا جس کو وہ عرف عام، وہ تو ایک کیس ہے، میں اس حوالے سے کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا. جی میں اس کا کہہ رہا ہوں، باقی تو کوڑے وغیرہ. لیکن اس زمانے میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون تھی جو غالباً بلائنڈ تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کو ریپ کیا گیا، اور کیونکہ ان کی آنکھوں کی صلاحیت نہیں تھی زیادہ تو ان پہ بعد میں وہ نشاندہی جب مجرموں کی نہیں کر سکیں تو ان پہ زنا کا حدود آرڈیننس کے تحت پرچہ ہو گیا تھا. یہ تمام جو تاریخی عوامل ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں 1980s کے اندر کچھ چیزوں کے جن کے نتائج ہم بعد تک بھگتتے رہے، ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ان عوامی رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انٹرنیشنل ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری روایات میں، ہمارے مذہب کے مطابق اور یہ جو دوسرا نقطہ ہے فیصل صاحب کا، جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے حوالے سے، اس پر آپ کی کیا ممکنہ رائے ہوگی پارٹی کی؟ یہی جی وہ میں پرسنلی میں تو آپ کو آج اپنی اوپینین دے رہا ہوں. پارٹی تو بیٹھ کے جب فیصلہ، جب بل آئے گا تو اس پہ بات چلے گی. بتائیے. دیکھیں اس کے اندر بات بڑی، پاکستان کے اندر جو سزا ہے ریپ کی وہ سزائے موت ہے. تو اگر آپ کسی بندے کو پھانسی دے رہے ہیں، اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو پھانسی دینے کے بعد تو اس کو نامرد کرنے کا عمل جو ہے بڑا عجیب سا لگے گا، یا پھانسی دینے سے 2 دن پہلے اس کو نامرد کرنے کا عمل بھی تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ پہلے 1 دن پہلے نامرد کیا جائے پھر پھانسی دے دی جائے. دیکھیے ہمارا تو قانون کہہ رہا ہے پھانسی، یعنی پہلے تو آپ پھانسی کا قانون بدلیں گے کہ پھانسی اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم نامرد کیے دیتے ہیں. ہمارے پاس تو واضح قانون ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح کے ریپ کی سزا موت ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موت سے پہلے اس کو نامرد کرنے سے کچھ اثر پڑے گا یا موت کی سزا زیادہ مؤثر ہو جائے گی تو اس پہ بھی جب فیصل واوڈا صاحب بات لائیں گے یہ بل تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے، میرا جو ذاتی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. جی میں نے تو میں بات مان گیا ان کی، لیکن اس وقت تو ہمارے ہاں سزائے موت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہو. جب آپ عمل درآمد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر پھانسی ہے تو بس پھر میں ذرا اگر آپ ہیو یو کمپلیٹڈ آپ چلیے. دیکھیں بدامی صاحب، نہیں چلیے میں بعد میں بات کر لوں گا. دیکھیے بدامی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن انسان نے بنایا ہے، جو ہمیں قرآن اور سنت بتاتی ہے اس کے آگے کانسٹیٹیوشن کچھ نہیں گھاس بیچتا. نمبر 1 یہ بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے. جس چیز کی آپ کو مذہب نے اجازت دے دی اس میں آپ کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک باڈی ہے، اس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جو کہ بتاتی ہے کہ آئین و قوانین اسلام کی روح کے مطابق ہیں. ان کے سربراہ قبلہ ایاز کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. مذہب سے بڑا نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہے نا. تو جب مذہب آ گیا، مذہب کی کلیئرٹی ہم قبلہ صاحب سے لے سکتے ہیں، علماء سے لے سکتے ہیں، اور ان کو رستہ بتانے کے لیے 20ویں صدی کے اندر کیسے ہم بات کریں گے، کس طرح رستہ نکالیں گے. لیکن جو مصدق صاحب سمجھ رہے ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ سر عام پھانسی کا قانون بنے کلیکٹیولی.
सब मिलके इसको बनाए. अगर सरेआम और अगर वो हो जाता है तो फिर तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी, वरना फिर कैस्ट्रेशन में जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2 ये कि जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारे पास ये कानून मौजूद है बदामी साहब, तो 3% कन्विक्शन रेट है. 3% के अंदर वो दोस्ती जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत नहीं देता, कानून आपको इजाजत नहीं देता, उसमें 3% में वो दोस्ती भी शामिल है जो आपने सुलह सफाई करा दी. उस 2% के अंदर कितने लोग फांसी आज तक चढ़े हैं सिवाय गिनती के लोगों के. सही है. नंबर 3 ये कि देखिए बदामी साहब, हमें पैरेलल काम करने की जरूरत है. इधर कानून, इधर रिफॉर्म्स भी हो रहे हो, उधर थाना कल्चर भी बेहतर हो रहा हो, उधर ये भी हो रहा है. आज जो खातून है उससे हमदर्दी करने के लिए कौन खड़ा है? जो रेपिस्ट है उसको लोग उस नजर से नहीं देखते जिसके साथ इंसिडेंट वाकया हुआ है, रेप, कानों में बातें, उससे सवाल जवाब. उसका तो सोशल रेप आप नेक्स्ट में शुरू कर देते हैं. उसको रेप पे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उसके बाद उसके रेप पे तकलीफ होती है. सोशली माँ बाप, खानदान वाले, हस्बैंड वाइफ अगर है तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, बहन भाई उसके सफर करेंगे, लोग डरते हैं हमारा नाम ना आ जाए. देखिए हमदर्दी करें विक्टिम के साथ, उसको ये मॉरली खड़ा करें कि तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर कौम तुम्हारे साथ खड़ी है. और जो इसको रिवर्स करेगा उसके खिलाफ मैंने जैसे कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज में ही बात हुई तो उसमें मेरे लॉयर्स भी हैं, शहजाद अकबर को भी कहा है, फारूक नसीम साहब को भी कहा है, बाबर अवान साहब को भी कहा है, फैसल जावेद भी काम करे. बहुत सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लाएंगे, इनसे कहेंगे आप बताएं 2 चीजें आपकी तरफ से डाल दें. लेकिन मुझे ये नहीं मैं एक्सपेक्ट करता किसी से कि कोई ये मुझे लिबरल कहे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मजहब को ओवरराइड कर रहा है. मेरा मजहब पहले, नंबर 1. अगर मैं मजहब की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में, नंबर 2. नंबर 3 ये कि कानून के अंदर मैं चाहता हूं कि सख्त फांसी के पैरामीटर्स की सजा वो चौक पे होगी, वो 3 तलवार पे होगी, या वो किधर होगी, ये इस पे हम डिबेट कर सकते हैं. और सारे उलमा दीन को हमारे साथ बैठना होगा क्योंकि मजहब की नॉलेज जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं. तो वो तो कह रहे हैं ना, वो तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना. मैं उनकी तो बात कर ही रहा ना, मैं तो बात सबसे रेलेवेंट बॉडी वो है ना. मैं तो बात कर रहा हूं मुसद्दिक साहब की. मुसद्दिक साहब कह रहे हैं ना हम देखेंगे इस पे कहीं एक्सट्रीमिज्म का तो नहीं आ रहा सफर. तो भाई मैं पूछ रहा हूं वो जिसका हादसा हुआ है, जिसको ईंटें मारी गई है, जिसको जलाया गया है, जो 4 साल की बच्ची को जाती की है, उसके अंदर आपको ये सारा. तो मुसद्दिक साहब ये थोड़ी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप फूल के हार पहना के रिहा कर रहे हैं. वो भी कह रहे हैं उसको मौत दो, उसको सजा दो, उम्र कैद दो, फांसी दो. वो सिर्फ चौक पे लटकाने के हवाले से कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो थोड़ी कह रहे हैं कि उनको ग्लैमराइज कर दो. सऊदी अरेबिया के उनके ऊपर फूल निछावर दो. आप चोरी करते हैं, हाथ काटने का है ना कानून. तो वही कह रहे हैं ऐसे मुआशरे को एनालाइज कर लें. कैसे करेंगे? अभी आप ये बंदूक वाली वीडियो दिखा रहे थे, इस बंदूक वाली वीडियो को देखने वाले आज क्या देख रहे होंगे कि जिसने ऐसा अमल किया वो अरेस्ट हुआ. लेकिन ये इनकरेजमेंट होगी जब वो रिलीज हो जाएगा बेल पर. जमानत तो उसको रिलीज नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए. जरूरी थोड़ी कि उसको चौक पे लटकाएंगे तो ही मसला हल होगा, क्योंकि चौक पे लटकाने के कुछ और नए मसाइल पैदा कर सकते हैं. मुझे बात से बता, जब आप ये बात करते हैं ना तो आप उस दर्स और उस कर्ब्स को नहीं फील कर रहे जो मरवा के साथ और मरवा के खानदान के साथ हुआ है. सर मैं आपको बताता हूं, मेरा 3 दफा इस शहर में मोबाइल छिनाना तो मेरी 5 साल के लिए ओपिनियन ये हो गई थी कि जब मोबाइल छीना उसको सर पे ईंटें मार दो, इतना गुस्सा था. मोबाइल छिना था, उनकी तो बच्ची चली गई. तो बिल्कुल अगर वो ये कहते हैं कि चौक पे लटकाओ तो आई अंडरस्टैंड. नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट है कि जब हम यहाँ पर एकेडमिक लेवल पे डिबेट कर रहे हैं तो अगर किसी की राय सिर्फ चौक पे लटकाने के हवाले से अलग है तो उसको आप इनसेंसिटिव सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या लिबरल का ताना मार के या ये कि ये तो चाहता है कि ये तो ना कहना. उनकी राय है जिसकी अपनी मंतिक है. बदामी साहब मेरी बात सुने, अगर आप उसको कमरे में मौत देंगे और पब्लिकली मौत, तो भी मैसेज जाएगा ना कि मौत हो रही है. वाकई ज़ियाउल हक साहब के दौर में जब ये हैंगिंग हुई थी उस बच्चे के केस में, 5 साल का चैलेंज देता हूं आपको, आप उसका होमवर्क करके आप करें कि 5 साल में उस टाइप के गिनौने गुनाहों का ग्राफ बिल्कुल जीरो के ऊपर. उसकी वजूहत और भी थी. उन्होंने हुदूद ऑर्डिनेंस में कि जनाब इतने लोग देखें तो ही जिना साबित होगा, तो ही ज्यादा. उसकी और भी रीजन बदामी साहब, अगर मुझे मेरी तालीम ये बताती है कि मैं एक जानवर को का एहसास करूं, मैं लानत देता हूं तालीम पे. अगर मेरी कुर्सी मुझे वो जानवर को, मेरा नुक्ता ये है कि आपका नुक्ता ये कि सब की सब बातें सिर्फ उस वक्त सही हैं जब चौक पे फांसी हो. देखिए जी, आप ये एक एलिमेंट है ना आउट ऑफ मेनी जिसके फॉर और अगेंस्ट में बातें हो सकती हैं. जब हम चौक पे फांसी की बात करते हैं तो हम एक्सट्रीम सजा की बात कर रहे हैं. लेकिन चौक पे फांसी का मुखालिफ मुजरिम को हार पहनाने का हामी नहीं है. देखिए ना, अभी आपके पास बहुत दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना. हाँ. आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि इबरतनाक सजा दी जाए. भाई इबरतनाक सजा क्या है ये मैं पूछता हूं. 7 साल की ठीक है, पूरी सारी जिंदगी आपको जब सजा दी जाती है, यही जब सजा होती है 7 साल में बंदा बाहर आता है. मुस्तफा साहब, मैं अगला सेगमेंट आपसे शुरू करूंगा. इससे पहले आखिरी बात किबला ऐसा आप बता दीजिए, ये जो आपने जो ओपिनियन दी. मुझे तो आज आपने वैसे नहीं, मैं आपसे आगाज करूंगा अगले सेगमेंट का. किबला ऐसा फाइनली आप बताइए, ये जो आपने जो राय दी है ये आपकी जाती राय है या मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के हवाले से जो आपका मुतालिया या उनके उलमा से गुफ्तगू उसकी बुनियाद पर ये राय दी आपने आख्ताकारी के हवाले से, जिनसी सलाहियत से महरूम करने के हवाले से? जी,
یہ معاملہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل میں تو نہیں آیا، جی ہاں، لیکن علماء کرام سے ہم نے جو مشاورت کی ہے تو ان کی رائے یہی ہے اوکے ٹھیک ہے، تو اگر یہ بل اگر حکومت تیار کرے، اسلامی نظریاتی کونسل بھیجے صحیح ہے، تو ہم آفیشیل رائے بھی دے دیں گے۔ بہت شکریہ، بریک لیتے ہیں، پھر مصدق ملک کا جو اوپینین ہے کہ بھائی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چوک پر پھانسی نہ دی جائے تو وہ صرف جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف اس حوالے سے رائے مختلف ہے، اس حوالے سے نہیں کہ مجرم کو انجام تک نہ پہنچایا جائے یا عبرتناک انجام تک نہ پہنچایا جائے، لیکن فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ اور کیا عبرتناک انجام ہوگا؟ زینب کے والد بھی کہہ رہے ہیں، لیکن زینب کے والد پھر آختہ کاری کے حوالے سے کچھ اور اوپینین بھی دے رہا ہے، زینب کے والد نے کہا کہ سریعام دیتے تو اور سکون ہوتا، لیکن وہ جنسی صلاحیت کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ میں بریک کے واپس آتا ہوں، مصدق ملک صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، مصدق ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی اوپینین نہیں دی، وہ ایگزیکٹلی بتائیں گے۔ میرا سے پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے اگر وہ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ مصدق صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی لیبل نہ کر دیا جائے، ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ لیبل میرے خیال میں نہیں کر دینا چاہیے کہ جناب وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کسی کو سزا ہو جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں لبرلز اور چیمپئنز ہیومن رائٹ کہہ رہے ہیں، ان کے احساس کریں۔ بٹ لیکن چلیں میں بس آتا ہوں جی مصدق والے صاحب، اب آپ بتائیے کہ اس میں پھر وے فارورڈ آپ یہی کہنا نا کہ یہ ہے کہ بھائی گورنمنٹ اب اس تجویز کو بل ڈرافٹ کر رہی ہے، عملاً لائے، پارلیمنٹ میں لائے، کمیٹیوں میں لائے، ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد یا قائل ہو جائیں گے یا قائل کر لیں گے، ایسا ہی ہے نا مصدق صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اوپینین کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ضیاء الحق صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے زمانے میں جب ایک دفعہ سرعام پھانسی دی گئی تو پھر کئی سال یہ نہیں ہوئے دوبارہ ایسے واقعات، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ اسی زمانے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک اندھی خاتون کو حدود آرڈیننس میں زنا کی سزا دی گئی تھی، جس کے بعد عورتوں نے یہ کیس رپورٹ کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ ہوا یہ کہ اگر آپ رپورٹ کریں اور ثابت نہ ہو تو اس کو تو پھانسی خیر کیا ہوگی سر عام، آپ کو حدود کے آرڈیننس کے ذریعے کوڑے پڑنے شروع ہو گئے تھے تو کون رپورٹ کرے گا؟ اسی طرح مجھے یہ خوشی ہے کہ سی سی پی او صاحب نے معافی مانگ لی، اپنی بات کی، اپنی گفتگو کی، لیکن جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے آپ بتائیے اس گفتگو کے بعد اگر چیف آف پولیس ایسی بات کریں تو پھر کون عورت مقدمہ درج کروانے جائے گی یا رپورٹ کروانے جائے گی؟ اسی طرح جب گھروں کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ شام کو کدھر جا رہی ہو یا کپڑے تم نے کیسے پہنے ہیں، جب ایک خاص قسم کا رویہ ہم خواتین کی طرف رکھتے ہیں جس میں خواتین کو ہم ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں دکھتا ہمارے معاشرے میں کہ عورت ایک عزت دار اینٹی ہے، وہ کبھی باپ کی عزت ہے، کبھی بہن کی عزت ہے، کبھی بیٹے کی عزت ہے، تو جب تک ہم عورت کو خود عزت کا مقام نہیں دیں گے کہ جس طرح مرد ایک عزت دار انسان ہے اسی طرح عورت ایک عزت دار انسان ہے، تب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوں گے، تب تک ہم ان کو کہتے رہیں گے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، تم وہاں کیوں لینے گئی تھیں، تم شام کو کیوں نکلی تھیں، تم مسکرا کے کیوں دیکھ رہی تھیں، تم سڑک کے اس پار کیوں گئی تھیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رپورٹنگ ہو، کیونکہ اصل مقدمہ جو فیصل بھائی بھی سامنے لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 1-1.5% سے کم رپورٹنگ ہے اور وہ 1-1.5-2% جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں اس میں 3% جو ہیں ان کو سزا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ 100 میں سے 2 لڑکیاں رپورٹ کرتی ہیں اور ان میں سے صرف 3% کو سزا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ کیسٹریشن یا سر عام پھانسی بھی دیں گے تو انہی کو ہوگی نا، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا نقطہ ہے کہ جب وہ ایک چوک پہ لٹکے گا تو باقی 100 کو نصیحت ہوگی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، پھر ڈریں گے اپنے اس انجام سے۔ جی دیکھیے اگر یہ بات مانے لیتے ہیں کہ فیصل بھائی کی بات یہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو اس کا ایویڈنس مل جائے گا، تو افغانستان میں جہاں پہ سر قلم کیے جاتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر وغیرہ وغیرہ جو طالبان بھی کرتے تھے، تو اس زمانے کے جو کرائم ریٹس ہیں ہمیں اسٹڈی کرنے چاہیے، اور دیگر معاشرے جہاں پہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں وہ تمام ایویڈنس سامنے آ جائے گا، اس ایویڈنس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سر عام جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کرنے کو، نمبر 1 کیا اس سے ریپ کم ہوتا ہے یا نہیں، اور دوسرا اہم جو ہمارا اسٹڈی ہے وہ یہ ہوگی کہ ریپ کے علاوہ معاشرے کے اندر ایسی جب سزائیں سر عام دی گئی ہیں تو معاشرے کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، افغانستان میں کیا تبدیلی آئی ہے، لوگوں نے کیا سر عام کرنا ایک دوسرے کے ساتھ شروع کیا، ریپ سے ریلیٹڈ نہیں ویسے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے کیسے تبدیل ہوں گے، ہمارا جو اس وقت کریکولم ہے اس کریکولم کے اندر جو چیزیں انٹروڈیوس کی گئی ہیں اس میں عورت کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور فیصل بھائی نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں یہ سائملٹینیسلی دیکھنا ہوگا، ایک طرف سزائیں جو افیکٹو ہیں وہ دینی ہوں گی،
دوسری طرف ہمیں کریکولم کو دیکھنا ہوگا, اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا. جو لوگ اس طرح کی گفتگو مسوجنسٹ یا نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں خواتین کے متعلق, ان کو مثال بنانا ہوگا. جہاں پہ آپ پھانسی کے ذریعے ان کو مثال بنانا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایسے لوگوں کی جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسے رویے بھی ریپ کی طرف لیڈ کرتے ہیں, تو اس کا ایک میگا ریپ کی طرف نہیں, ایسے دیکھیے ریپ کی طرف تو لیڈ کرتے ہی ہیں, مگر نہ رپورٹ یعنی 1 سے 2% جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کی طرف یہ رویے لیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرد کیا. آپ سوچیں کہ جس خاتون کو ریپ کیا گیا اس کے بچوں کے سامنے, جب اس کو پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے ہوں گے جہاں وہ تمام پولیس افسران, یعنی ہم بھی جانے سے تھانے میں ڈرتے ہیں, تو جب وہ گئی ہوں گی تو ان پہ کیا ہیبت طاری ہوئی ہوگی. تو وہ سینسٹائزیشن ہمارے تھانے کس طرح کے ہونے چاہیے, خواتین ہونی چاہیے فوری طور پہ, اتفاق ہے نا اس پر تو ضرورت ہے. جی میرے خیال میں یہ فیصل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, شاید انہوں نے یہ تفصیلات نہیں بتائیں, لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. اب صرف نقطہ اختلاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی چوک پہ لڑکے گا تو عبرت کا نشان بنے گا تو سولو گا. سب سے پہلے تو آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا. وہی تو وہی ہمارے لیے بڑی ہماری سوسائٹی میں آسان ہے کہ کسی عورت کے کیریکٹر پہ ایک الزام لگا دو. اگر وہ ڈیورس لینا چاہتی ہے اس پہ الزام لگا دو. اگر اپنی پسند کی شادی کرتی ہے اس پہ الزام لگا دو. کبھی ہم غیرت کے نام پہ مارتے ہیں, کبھی جہیز کے نام پہ مانگتے ہیں, کبھی ہم وارث نہ دینے پہ مار دیتے ہیں, کبھی بے اولاد رہنے پہ مار دیتے ہیں, کبھی کھانا نہ پکانے پہ مار دیتے ہیں, کبھی پیدا ہونے پہ گاڑ دیتے ہیں. کسی کی 4 بیٹیاں ہوں تو اس کو پریشانی ہے کہ میرے بیٹا نہیں ہوا. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. صحیح ہے. جب آپ عورت کو ایک احترام دیتے ہیں, اس کا ایک اپنا اینٹیٹی تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اور مزید عزت دی آدمی سے اوپر جا کر کہ اس کو ماں کا درجہ کے پیر کے جنت دی, مرد کو نہیں دی. اس کو بہن بنایا, اس کو بیٹی بنایا, اس کو بہو بنایا, اس کو بیوی بنایا. یہ سب ایکسٹرا بونس پوائنٹس ہیں اس عورت کی اینٹیٹی میں ایڈ کرنے جو جس سے محروم ہے آدمی. لیکن اگر آدمی کو یہ سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹ کے اندر ہم یہ کہیں گے اس کی ازواجی زندگی کا کیا ہوگا, جو کلر ہے, ریپسٹ ہے, مرڈرر ہے, تو آئی ایم ناٹ پوسٹ اینڈ ورڈ کہ اس کے ازواجی زندگی کیا ہوگی. میرے لیے ازواجی زندگی کسی مرد کی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ نامرد ہی ہے اگر وہ باقی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہا. لیکن اگر سن لیں کہ اب جو صدیق صاحب نے بات کی کہ آپ جب کہتے ہیں بیٹی کو یا بہن کو کہ تم رات کو لیٹ نہ ہو, تو یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے, آپ کو احتیاط ہے کہ وہ آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں بیٹا حالات ایسے حالات. جیسے سی سی پی او کی انہوں نے مثال دی, سی سی پی او کی مثال انہوں نے پھر سے یہ لائے سی سی پی او کی بات کی, انہوں نے انسینسٹیو بات کی. غداری کی سزا کیا ہے, کیا ہے؟ موت ہے. تو غداری کی آرٹیکل 6 آئین کا. اچھا آئین کی ہے غداری کی. اس طرح ریپسٹ کو بھی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا. جب آپ ڈھیل دیں گے قانونی طور پہ, زبانی طور پہ, فائنینشلی, مورلی, ایموشنلی, مورل ڈیبیٹس کے اوپر لبرل سائیڈ آ جائے گی, ہیومن رائٹس آ جائیں گے, تو ریپ پہلے 10 کرتے تھے 100 کریں گے. اسے 2013 میں بھی کیا, کہہ رہے اس کے بعد بھی کیا, 25,000 میں قتل کرتا تھا. اس کی اس لیے اتنی عادت بن گئی کیونکہ آپ نے اس کو قانون نے ڈھیل دے دی. ہم کھڑے نہیں ہوئے اس کیس کے اوپر. چلیں میں بریک کے بعد کنکلوڈنگ رمارک دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ ریپ کرنے کی ہمت کی تو فرض کیجئے کہ اگر چوک پر لٹکانے کا رواج ہوتا لیکن پھر بھی نیچے نظام اتنا کمزور ہوتا ہے کہ 100 میں سے 2 لوگ ہی پکڑے جاتے اور 2% کوئی پھانسی ہوتی, بے شک چوک ہو جاتی, میرا خیال ہے پھر بھی وہ دوبارہ جرم کرنے کی ہمت کرتا. تو آئی تھنک اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ چوک پہ پھانسی. نہیں میں کنکلوڈ کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد تو کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے کنکلوڈنگ ریمارکس سے پہلے ذرا کوئکلی دیکھ لیجئے جو بچی زینب تھی اس کے والد صاحب کی کیا رائے جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے بارے میں, انہوں نے کیا کہا ذرا دکھائیے گا. آپ اس رائے کی حمایت کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جو جنسی صلاحیت ایسے لوگوں کی ختم کر دینے کے حوالے سے؟ نہیں, میں اس پر متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا یہ کہ قدرتی نظام بنایا ہوا ہے. اگر اس میں ہم کو رد و بدل کریں گے اس کا جو ہے نا جو سائیڈ افیکٹ آئیں گے نا, اور وہ سائیکی ہوگا اس کے جو نا اس کا وہ نیگیٹو جائے گا وہ, اور وہ اس کے برس سے کسی کو نقصان پہنچائے گا, کوئی اور ایسے عوامل سے وہ گزرے گا جو اس کے ذات کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا مصدق صاحب اور فیض جاتے ہیں دونوں سے آپ سے آخری ایک ہی سوال ہے اسٹارٹنگ فرام یو. ہم یہ امید رکھیں نا لوگ کہ جو بھی رائے بنے گی اس پر ایک متفقہ رائے بن جائے گی تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ قانون ساز ادارے اس حوالے سے سنجیدہ ہیں, ایک ایکیڈیمک لیول پہ اچھی بحث ہوئی ہے اور ایک متفقہ نتیجے پر پہنچے ہیں. مصدق صاحب اسٹارٹنگ فرام یو اور پھر فیض صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو میں تو بڑا خوفزدہ ہو گیا ہوں. ابھی فیصل بھائی نے کہا ہے کہ کوئی غداری کی ہے جس میں پی ایم ایل این کو پھانسی پہ سر عام چوک پہ لٹکا دینا چاہیے. میں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا, ویسے آپ نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا. الرحمان صاحب جی میرا نام تو جی میں ممبر ہوں نا تو خوفزدہ تو ہو جاتا ہوں. آپ کا کیا پتہ اگر آپ نے نام لے لیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کہا تھا جی, تو پولیٹیکل
جی میں مانتا ہوں، مجھے اور آپ سے دوستی بھی ہے تو میری خواہش تو یہی ہوگی کہ آپ میرا نام نہ لیں، لیکن اگر کسی اور نے لے لیا کہ ہاں پارٹی کے یہ بھی فرد ہیں تو یہ نہ ہو کہ مجھے آپ کہیں پھانسی پہ ٹانگ دو۔ دوسرا میر صاحب کو بھی آپ نے کہا کہ پھانسی پہ ٹانگ دینا چاہیے۔ میر صاحب کیا آپ کو کیا پریشانی ہے سر؟ جی اگر انہوں نے ایسی پہ چوری کی ہے ڈیٹا ان کا نام آ رہا ہے تو پھر اس سٹوری کو آپ کو کریں، باقی ٹی وی چینلز پہ بھی نہ فون کر کے کہنا نہ چلو آپ کیسے بھیج دیں گے۔ بھائی کلیکٹیولی کھڑے ہو، غدار کے لیے بھی کلیکٹیولی کھڑے ہوں، ریپسٹ کے لیے بھی کلیکٹیولی کھڑے ہوں، مرڈر کے لیے بھی کلیکٹیولی کھڑے ہوں۔ آج تو وسیم صاحب بھی آپ کو نہیں روک رہے، نہ جانے کیوں، عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں مگر وسیم صاحب نہیں انٹرفیئر کر رہے۔ آپ دونوں کو نہیں روک رہے، میں سن رہا ہوں آپ دونوں کی باتیں کہ ہم بات آپ کیجئے کنکلوڈ کیجئے بتائیے۔ فیصل صاحب بولتے ہیں تو آپ سنتے ہیں۔ جی دیکھیے آپ کو بھی ویسے ہی بات یہ ہے، بتائیے۔ جی اچھا میں نے تو یہ پروگرام نہیں دیکھا مگر یہ پھانسی کی سزا جو آپ تجویز کر رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا غداری ہوئی جی؟ میں نے تو کہا غدار کی سزا موت ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پھانسی نہیں آپ نے کہا نا کہ کل ایک پروگرام ہوا ہے جس میں کہ سر وہ اجازی کا بیٹا، اجازی آپ کا خاص آدمی تھا، ٹیمپرنگ میں اس کو جیل ہوئی تھی، جی اس نے کیا کیا اس کے بیٹے نے یہ چرا کے ایس سی پی کا ڈیٹا، اس میں میر شکیل الرحمان کے بندے کا بھی چھوٹے کا کوئی نام آیا ہے لیکن میر شکیل الرحمان کا بھی نام، میں اس کو کر دیتا ہوں کنکلوڈ، اور پھر وہ ہندوستان کے رو کے میجر گورو کے پاس چلا گیا، تانے دانے جو ہیں میڈیا ہاؤس آپ کے اور گورو کے مل گئے ہمیشہ کی طرح۔ اب میں اس پہ یہ کیا چرایا ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ جناب ایسی سی پی سے معلومات لی گئی اور بھارتی نیٹ ورک کو دی گئی اور اس میں نون لیگ بھی شامل تھی، چونکہ ظفر اجازی صاحب کے ان کے صاحبزادے کے نون لیگ سے تعلقات ہیں۔ میں اس وقت میں اتنا ہی سمجھا، میں فائنل ورڈ لے لیکن اب میں تو چاہ رہا تھا کہ لیکن آپ اس پہ رائے دینے جی میں ادھر آ جاتا ہوں۔ مجھے تو آپ نے کہا، آپ نے مجھے بادامی صاحب موقع نہیں دیا، آپ نے پھانسی کی سزا کروا دی، پوری جماعت کا نام لے دیا پروگرام میں، مجھے موقع نہیں دیا وضاحت کرنے کا، سوال پوچھنے کا۔ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ تو ناراض، دونوں مل کے ناراض ہو رہے ہیں، اب اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ دونوں ناراض ہوں گے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، تو میں پھر بتائیے جو آپ سوال پوچھتے ہیں صرف اسی کا جواب دوں گا۔ سر آپ نے پھر کہا کہ سٹوری دہرا دیں کہ واقعہ کیا ہے تو وہ بتانا میں آپ سے اگر آپ چاہیں تو آپ کو اگلے پروگرام میں پورا موقع دے دوں گا کہ اس پر رسپونڈ کر دیں۔ ابھی میں اس پروگرام کو کلوز کرتا ہوں جیسے آپ مناسب 12 بجے کی ہیڈ لائنز کا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا جی میں تو صاحب ریپ کے پروگرام میں کرنے آیا تھا، آپ نے کہا پی ایم ایل این کو پھانسی دے دو اور آپ نے اس میں رسپونڈ کرنا چاہا تو میں نے نہیں روکا آپ کو، لیکن میں آپ کو اگلے پروگرام میں پورا موقع دوں گا۔ بادامی صاحب میرا معصومانہ سوال تھا جو آپ پہ گراں گزرا ہے، میں آپ پہ معصومانہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اس پر جو اپنا پارٹی کا موقف دینا چاہیں پورے کا پورا موقف دیجیے گا۔ وی بلیو کہ ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے۔ اچھا چلیے، یہ وعدہ ہو گیا۔ میرا یہ خیال ہے، اور آپ چاہیں تو پھر لیکن ابھی تو پریم جی 10 سیکنڈ میرا یہ خیال ہے سر اب آپ کو میر شکیل الرحمان نہیں لا سکتا حکومت کے اندر، نہیں کوئی بات نہیں، چپڑاسی بھی نہیں لا سکتا، ہمیں نہ پھانسی دینا، وہ ٹائم چلا گیا، ہمیں تو نہ دینا۔ وزیر صاحب وزیر بھی ہیں لیکن ہمارے دوست بھی ہیں، کم از کم پوری پارٹی کو تو پھانسی مت دیں۔